الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ القیامہ کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ القیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی قسم بیان فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ القیامہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ قیامت کی قسم بڑی عظمت والا، بہت بڑا اور بہت زیادہ امور اپنے اندر رکھنے والا دن ہے، اور دوسری قسم بیان کی اس جان کی جو اپنے اوپر ملامت کرنے والی ہو، نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ یہ ہے آدمی کے نفس کی وہ حالت و کیفیت جو اسے برائی پر ملامت کرتی ہے، یا اچھائی کرنے کے باوجود اسے کما حقہ نہ کرنے پر ملامت کرتی ہے۔ یہ نفس لوامہ بڑی عمدہ چیز ہے۔ اسے ہم اپنے عرف کے اندر ضمیر بھی کہتے ہیں کہ اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس لوامہ۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، یہ گناہ کر، یہ گناہ کر۔ ہمارے اندر جو گناہ کی خواہش ابھرتی ہے، تکبر کرنے کی، بدنگاہی کرنے کی اور گناہ کرنے کی، یہ نفس امارہ کی وجہ سے خارجی طور پہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور اندر سے ہمارا نفس امارہ ہمیں اس کے اوپر ابھارتا ہے۔ نفس امارہ کے ساتھ ایک دوسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ یہ نیک لوگوں کا نفس ہوتا ہے۔ نفس لوامہ یہ انسان کو برائی پہ ملامت کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی آدمی سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو یہ نفس لوامہ اسے ملامت کرتا ہے، تو نے کیا کیا؟ کہ شرم نہیں آتی، خدا کا خوف نہیں آتا، خدا سے حیا نہیں آتی۔ تو یہ اس طرح کی جو کیفیت انسان کے اندر ہے، یہ نفس لوامہ کی وجہ سے۔ پھر نفس لوامہ سے آگے بھی درجات شروع ہوتے ہیں، نفس مطمئنہ ہے، نفس راضیہ ہے، نفس مردیہ ہے، یہ بھی صورتیں۔ فرمایا کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں فرمائیں گے؟ یہ ویسے تو عام طور پر ساری کافروں کا یہ معاملہ تھا جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے، کہ بھئی یہ کیسے ہوگا کہ ہماری گلی سڑی ہڈیاں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لیکن یہاں پر بطور خاص کچھ خاص کافروں کے اعتبار سے بھی ہے کہ انہوں نے ایسے جملے بولے، اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے اس استعجاب، استبعاد اور استفسار کا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو اس پر قادر ہیں کہ انسان کی بڑی بڑی ہڈیاں، اس کے بدن، اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں، کمر کی ہڈی، یہ تو بڑی بڑی ہڈیاں، فرمائے تو بڑی چیزیں، پوروں کی ہڈیاں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، فرمایا ہم تو اس پر قادر ہیں کہ پوروں کی ہڈیاں بھی اگر گل سڑ جائیں تو اس کو دوبارہ ایسے کر دے جیسے پہلے تھی، بالکل ٹھیک کر کے اسے بنا دے۔ تو جو خدا چھوٹی سے چھوٹی ہڈی کو بھی بالکل ٹھیک بنانے پر قادر ہے، تو اس کے لیے پورے بڑی بڑی ہڈیوں کو ملا کے دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اب آگے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ،
بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔ انسان آگے کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کو جھٹلاتا ہے، اور سوال کرتا ہے جی قیامت کب آئے گی۔ یہ بہت سارے کافروں کا بھی سوال تھا، اور خاص کفار کے طرف بھی منسوب ہے کہ انہوں نے کہا قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، تو جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی اور چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی، چاند تاریک ہو جائے گا، سورج چاند کو ملا کے بے نور کر دیا جائے گا۔ اور جب یہ منظر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر، اس دن آدمی کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ ہے قیامت۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ قیامت کے دن فرمایا کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، بس تیرے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہی پڑے گا، وہاں اب جا کے حساب دینا ہی دینا ہے۔ پھر جب وہاں پر پہنچے گا خدا کی بارگاہ میں، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا، اگرچہ اپنی سب معذرتیں لا ڈالے۔ فرمایا قیامت کے دن بندے کو اگلا پچھلا جو کیا سارے کا سارا بتا دیا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، سب بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا۔ نامہ اعمال سامنے، اعضاء بول رہے ہوں گے اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو بندے کو خود ہی سارا کچھ پتہ چل جائے گا کیا کیا۔ تو اس دن اگرچہ بڑی معذرتیں پیش کرے، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ یہ ہو گیا، یا اللہ وہ ہو گیا، لیکن کوئی معذرت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ قیامت کا تذکرہ جو ہے یہاں پر ختم ہوا۔ اب اس کے بعد اگلا موضوع شروع ہوتا ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا، جبرائیل امین علیہ السلام آتے، آ کے قرآن سناتے، تو اب قرآن بعض اوقات تو ایک دو آیتیں نازل ہوتی، بعض اوقات 10 20 20 30 30 آیتیں بھی نازل ہوتی، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ پوری پوری صورت ہی نازل ہوئی۔ تو اب لازمی بات ہے کہ اکٹھی ایک جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے 20 آیتیں پڑھ دیں، تو اب اس کو یکدم سننا اور یاد رکھنا ایک مشکل کام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دہرانا شروع کر دیتے، جبرائیل علیہ السلام پڑھتے اور سرکار علیہ السلام سن بھی رہے ہوتے اور دہرا بھی رہے ہوتے جلدی جلدی۔ اب یہ جو دہرانا تھا، لازمی بات ہے یہ ہے مشکل کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ بھئی میں جو بولوں گا اسی وقت لفظ بلفظ بغیر زیر زبر نقطے کے فرق کے یاد کرنا ہے مشقت والا کام۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنی زبان کو جلد جلد حرکت دیتے اور اس کو دہراتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی اس مشقت کو ختم کر دیا، چنانچہ اس پر یہ اگلی آیات نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، بے شک اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اسے پڑھ لیں تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اسے بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ اے حبیب علیہ السلام اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع کرنا، محفوظ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی زبان کو مشقت میں حرکت نہ دیں،
ہم آپ کے دل میں اسے جمع کریں گے، اب اس کا پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے۔ تو لہذا جب ہم پڑھ لیں، یا ہم پڑھنے سے مراد کون ہے؟ کلام تو خدا کا ہے، پڑھتے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جبرائیل کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم پڑھ لیں، پڑھ جبرائیل لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم پڑھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے اذن سے اور اس کے حکم سے اور اس کے فرمانے سے جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو اپنی طرف منسوخ فرما رہا ہے کہ جب ہم پڑھ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے بہت سے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ہم پڑھ لیں تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، اور فرمایا کہ پھر اس کا بیان ہمارے ذمے ہے۔ جو ہم قرآن آپ پہ اتار دیں گے، اس قرآن کا جو بیان ہے، یعنی اس کی تشریح توضیح، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا اور اس کے علوم بھی عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جو خطاب ہے وہ کفار کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، خبردار، بلکہ اے کافرو، تم جلد جانے والی کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ دنیا جلد جانے والی، زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، عام طور پہ اسی کے اندر اندر ہی 95% لوگ گزر جاتے ہیں۔ بہت کم ہے کہ جو 90 ایئر سے بھی اوپر جائے، 90 سال سے بھی اوپر جائے، بہت اقل قلیل۔ تو فرمایا کہ یہ تو جلد جانے والی، پھر پوری دنیا ایسا ہول، ساری دنیا جو ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تو جلد جانے والی۔ تو فرمایا کہ اے کافرو، تم اس جلد جانے والی کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو جو ہمیشہ ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ یہاں پر خطاب تو کفار کے اعتبار سے ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، کیونکہ اصل یہاں پر یہ ہے کہ تم دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑتے ہو اور آخرت کی دائمی نعمتوں کو بھولتے ہو، اسے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہو۔ تو ہم مسلمانوں کی اکثریت کا حال بھی یہی ہے کہ دنیا کی خواہشات اور نفس کی خواہشات جو ہے، ہم اس کے پیچھے، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کے خزانے، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کے بینک بیلنس، ہمارا مطمح نظر، ہمارا مقصود مطلوب یہی بن جاتا ہے۔ آخرت بہت تھرڈ پرائرٹی پہ اور لاسٹ پرائرٹی پہ چلی جاتی ہے، وہ ہماری بالکل آخری ترجیحات میں ہوتی ہے، کیونکہ آدمی کی جو جتنی ترجیح ہوتی ہے وہ اتنی توجہ دیتا ہے۔ ہم اگر روپے کمانا چاہتے ہیں، ہماری ترجیح ہے، تو دن رات کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک بندہ کمانے کے لیے تنکا نہ توڑے تو اس کو لوگ یہی بولیں گے یار اس کا کمانے کا ارادہ ہی نہیں۔ تو آخرت کے لیے ہم کچھ کریں ہی نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ لوگوں کا بھلا، نہ خوف خدا، نہ ریاکاری سے بچنا، نہ نیکیاں کرنا، کچھ بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت اس کی ترجیح کے اندر ہی نہیں، اور اکثریت لوگوں کی ایسی ہی ہے کہ آخرت ان کی ترجیح کے اندر نہیں ہے۔ حالانکہ آخرت کو ترجیح بنا کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب دینے کو پیش نظر رکھ کے، جنت کو سامنے رکھ کے، جنت کی نعمتوں کو سامنے رکھ کے اگر آدمی ذرا جیے تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ اگر لاکھوں جانیں قربان کر دی جائیں اور پھر یہ نعمت مل جائے تب بھی سستی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا انہیں دیدار نصیب ہوگا۔ جنت کے اندر مومنوں کو خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ تصور کر سکتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ جنت کی، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں، لیکن وہ سب نعمتیں ایک طرف، خدا کا دیدار ایک طرف۔ کیا یعنی اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ خدا بند قدوس کا دیدار ہم تو یہاں دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہوگا کیسے۔ دنیا میں ہم اس کی کوئی حقیقت و ماہیت اور وہ چیز ہی بیان نہیں کر سکتے کہ خدا کا دیدار کیسے ہوگا اور کتنا ہوگا، کیسے ہوگا۔ حدیث مبارک عرض کرتا ہوں،
ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جنتیوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ جنت میں سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی وہ ہوں گے جن کو صبح و شام خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت کے اندر ایک مرتبہ بھی خدا کا دیدار مل جائے، ایک مرتبہ بھی، تو اس سے بڑھ کے کیا نعمت۔ لیکن وہ کتنے خوش قسمت ہیں جن کو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ عظیم ترین نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اور اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دنیا کے اندر سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، تجلی ان کو دکھائی گئی، دیدار نہیں ہوا، اور فرمایا کہ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ کسی کو دنیا میں سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ آخرت کے اندر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ ایک گروہ ہو گیا جنتیوں کا، چہرے تر و تازہ۔ دوسری طرف فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ تر و تازہ چہرے جنتیوں کے اور بگڑے ہوئے چہرے جہنمیوں کے، اور ان کو پتہ ہوگا کہ اب ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جو پیٹھ توڑ دے، انتہائی سخت سلوک کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ موت کے احوال بیان فرماتا ہے، فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہا جا رہا ہوگا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے، اور بندہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے۔ موت کا وقت آتا ہے، جان گلے کو آ گئی، اب شور مچا ہوا، کوئی دم والا، کوئی دوائی والا، کوئی جھاڑ پھونک والا، کوئی دیکھے اس کو دم کرے شاید بچ جائے، لیکن بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ موت کی سختی اور کرب سے انسان کے پاؤں ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں، یا کفن کے اندر پنڈلیوں کو ملا کے باندھ دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، کفن کے اندر پنڈلیوں کو باندھ دیا، پنڈلی سے مل گئی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ ایک سختی کے بعد دوسری سختی، ساق سے مراد سختی، ایک سختی تو دنیا کی نعمت، دنیا سے جدائی کی، اور دوسری جو موت کی اپنی سختی ہے، وہ تو سختی سے سختی مل گئی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ فرمایا اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب ہی کی طرف چلنا ہوگا، مرنے کے بعد خدا کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ اب اس کے بعد ابو جہل کے حوالے سے آیات ہیں، اس کے تکبر، رویے، انکار، کفر اور سرکشی کے بارے میں۔ فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اہلہ یتمطى، تو کافر نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ ابو جہل کے حوالے سے شان نزول یہی ہے کہ اسی کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی، لیکن ویسے بھی بہت سارے کافروں کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ باتیں تو سمجھ پائی جاتی ہیں، نہ تصدیق کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، یہ تو ہر کافر کے اندر ہے۔ اپنے گھر کی طرف اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے جاتے ہیں، ہم تو بڑے، ہمارے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے، ہمارے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے، تو اپنے گھر اکڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے،
پھر تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے۔ ابو جہل کے حوالے سے اور ویسے بھی کفار کے حوالے سے 4 مرتبہ فرمایا خرابی ہے، خرابی ہے، خرابی ہے، خرابی ہے۔ دنیا میں کفر کی وجہ سے، پھر موت کے وقت خرابی، پھر قبر میں خرابی، پھر آخرت میں خرابی، یا موت کے وقت خرابی کہ موت سخت آئے گی، قبر میں خرابی، عذاب ہوگا، قیامت میں خرابی، رسوا ہوگا، جہنم میں خرابی، عذاب ہوگا۔ تو اس کی موت کے وقت سے خرابیوں کا سلسلہ شروع۔ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان ہے چاروں خرابیوں سے بچت ہو سکتی، موت کی بھی، قبر کی بھی، آخرت کی بھی، جہنم کی بھی۔ ایمان بڑی دولت ہے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ آیت دیکھیے اور آج کے لوگوں کے جملے سنیں۔ فرمایا کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ آزاد خیالی، ذرا غور کیجیے۔ آج بڑے نعرے لگتے ہیں نا، آزاد خیال ہیں، ہم تو آزاد لوگ ہیں، ہمیں تو جو ہے نا میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، میرا جسم ہے نا، میں اپنے بدکاری کروں، جو مرضی کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، آزاد ہی چھوڑ دیا جائے گا، جو چاہے کرو؟ نہیں، خدا کا بندہ ہے تو خدا کے احکام بھی ماننے پڑیں گے۔ خدا نے پیدا کیا، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے پیدا کیا، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو اتنی لمبی زندگی میں طرح طرح کی آسانیاں دیتا ہے، حساب نہیں لے گا؟ تم کہتے ہو کہ نہیں جناب، میں کسی دفتر میں کام کروں اور میرا باس جو ہے وہ مجھے گاڑی بھی دے، بنگلہ بھی دے، تنخواہ بھی دے، لیکن کام نہ پوچھے۔ اللہ اکبر! کوئی دنیا کے اندر ایسا کوئی بیوقوف نوکر دیکھا؟ یہ بولے کہ باس مجھے ہر چیز دے، مجھے فیملی رہائش دے، مجھے میڈیکل الاؤنس دے، مجھے سالانہ بونس دے، مجھے ہر مہینے تنخواہ دے بھاری بھاری، میری ہر جو ہے وہ دکھ سکھ کے اندر میری مدد کرے، گاڑی شاندار، بنگلہ اعلیٰ، عزت، سٹیٹس، سب کچھ دے، لیکن کام نہ پوچھے مجھ سے، کیونکہ میں تو آزاد ہوں، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، کام کروں نہ کروں۔ تو بھائی تیرا جسم تیری مرضی ہے، جو باس تجھے اتنا کچھ دے رہا ہے تو وہ جو اتنا کچھ دے رہا اس کی بھی کچھ مرضی ہے یا نہیں؟ وہ تجھے ایسے دیے جا رہا ہے۔ تو دنیا کا 2 ٹکے کا باس وہ تو تمہیں ماہانہ 30 35 40 ہزار 1 لاکھ روپیہ دے دے اور تو غلاموں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھرے، اور وہاں نہیں تیری زبان سے یہ لفظ نکلے گا میرا جسم میری مرضی، وہاں بولے گا نہیں جو میرا باس کہے گا وہی کروں گا۔ تو باس کو تو نے خدا سے بڑا سمجھ لیا۔ جس خدا نے تجھے قطرے سے پیدا کیا، بچپن کے اندر تیری کوئی اوقات نہیں تھی، تجھے جنا نہلاتا کوئی دوسرا تھا، تجھے پہناتا کوئی دوسرا تھا، فیڈ تجھے کوئی دوسرا کراتا تھا، اس نے وہاں سے لے کے تجھے کڑیل جوان بنا دیا، زندگی کی آسائشیں دی، آنکھوں میں نور رکھ دیا، کانوں میں قوت سماعت رکھ دی، زبان میں قوت گویائی رکھ دی، اور تو کہتا ہے کہ یا اللہ تو بس دیتا رہ لیکن میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں۔ الامان والحفیظ۔ تو فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس سے ایک ایک شے کا حساب ہوگا، ایک ایک شے کا حساب ہوگا۔ اب وہی جو میں نے بات کی نا کہ آزاد تو کر دیا جائے، اور کہاں سے پیدا کر کے خدا نے کہاں تک پہنچایا اس کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آگے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم كان علقۃ فخلق فسوى فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا ہو گیا تو پیدا ہوا، پھر ٹھیک بنایا تو اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں۔ فرمایا دیکھو تو کہاں سے کہاں پہنچایا، تو جس نے یہاں سے وہاں پہنچایا وہ تم سے حساب ہی نہ لے، اور پھر جس کی یہ قدرت ہے کہ تمہیں کہاں سے کہاں تک پیدا کر کے کہاں پہنچا دیا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا جس نے یہ سب کچھ کیا
وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ یقیناً ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے کہ کیا وہ جس نے یہ سب کچھ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کہتے سبحانک اللہم بلا، اے اللہ تو پاک ہے، کیوں نہیں، تو مردوں کو زندہ کرنے پر ضرور قادر ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ یہ سورۃ القیامہ جو ہے یہ مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد سورۃ الدہر شروع ہوتی ہے۔ دہر کا مطلب ہے زمانہ، طویل عرصے کو دہر کہا جاتا ہے۔ امام مجاہد، حضرت قتادہ اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ کچھ آیتیں مکے میں، کچھ آیتیں مدینے میں۔ تو اس سورت مبارکہ کے شان نزول میں اختلاف۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 31 آیتیں ہیں۔ لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں لفظ دہر ہے تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ دہر ہے، اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے سورہ انسان، اور وہ بھی پہلی آیت کے اندر ہی لفظ موجود ہے، اس کی مناسبت سے سورہ انسان۔ اور یہ سورہ مبارکہ بڑی خوبصورت سورت ہے، قرآن کی ہر سورت ہی خوبصورت ہے۔ اس میں جو جنت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی تنہائی کے اندر یہ سورہ دہر جو ہے 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، آپ اس سورہ مبارکہ کو تنہائی میں ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اللہ اکبر، جنت آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے ہو جائے گی۔ اتنا خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت عطا فرمائے، جنت کی نعمت عطا فرمائے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا۔ آدمی پر وہ وقت گزرا، اس سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین فرماتے اس سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے۔ آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے سے پہلے کا جو ڈیوریشن ہے اور جو زمانہ ہے، یہ اس کے اعتبار سے کلام ہے کہ وہ ایسا وقت تھا کہ وہ ذکر کے قابل کوئی صورت نہ تھی، یعنی جس کو بطور خاص بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ہے خدا کی قدرت کے اعتبار سے، وہ تو قرآن پاک کے اندر ہی ذکر کیا گیا ہے، تو ذکر کے قابل ہے تو بیان کیا گیا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اسے جدا گانا ایک انسان کی اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، کہ وہ مٹی، پھر گارا، پھر وہ، اور اس کی کیفیت بدلتے بدلتے پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ تو ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر انسانی، ہر انسان پر ایک زمانہ گزرتا ہے جس میں وہ قابل ذکر شے نہیں ہوتا۔ جب وہ اس کی بنیاد پڑتی، پہلا مہینہ کیا ہے؟ وہ پانی کا قطرہ، خون کا قطرہ ہے وہ۔ پھر کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ پھر کیا ہوا؟ تھوڑا سا مزید بڑا ہو گیا۔ تو یہ جو ڈیوریشن ہے، اس میں کیا اس کو بولیں، یہ کون ہے، اس کا کیا منصب ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، یہ کتنا مالدار ہے، کچھ بھی نہیں، یہ ذکر کے قابل چیز ہی نہیں ہے۔ ہاں پیدا ہوگا تو اب اس کا شروع ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر انسان پہ وہ وقت گزرا کہ وہ ذکر کرنے کے قابل چیز نہیں ہوتا۔ اب آگے فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب یا شکر گزار ہے اور یا ناشکری کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ آزمائیں، ہمارا بندہ بنتا ہے یا شیطان کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، سنے، ہر بات سنے، حق بات بھی سنے، دیکھے، ہر بات دیکھے، مشاہدہ کرے، حق بھی دیکھے، حق کو بھی دیکھے۔ فرمایا ہم نے بندے کو راستہ دکھا دیا،
پکڑ کے نہ اس کو گمراہ کریں گے، پکڑ کے نہ اس کو ہدایت دیں گے، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب اس کی مرضی ہے شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے۔ فرمایا اب کافروں کا اور جنتیوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ کافروں کا بڑا مختصر سا ہے، جنتیوں کا تفصیل سے۔ فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، بے شک نیک لوگ اس جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ وہ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، وہ اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ ابرار کا مشروب ہے جنت کے اندر کہ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، اور وہ کافور کیا ہے؟ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، اور اس میں بھی خوبصورتی کیا ہے کہ چشمہ جہاں مردی بہا کے لے جائیں، ورنہ تو چشمہ بہ رہا ہوتا بندہ چشمے کے پاس جاتا ہے، یہاں یہ ہوگا بندہ جدھر بولے گا چشمہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ابرار کون ہیں جن کو یہ جنت کی یہ نعمتیں ملیں گی؟ وہ ہیں کون؟ فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی۔ منت مانے کہ اللہ کے لیے میں یہ کروں گا، میرا بیٹا تندرست ہو گیا، مجھے نوکری مل گئی، میں اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا، میں اتنے نوافل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، جو منت مانے اسے پوری کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے تو یا اللہ یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کام ہو گیا تو بھول گئے سارا کچھ۔ منت مانی اللہ کے نام پہ تو پوری بھی کریں گے، اور ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے جس کی برائی بڑی پھیلی ہوئی ہوگی۔ تو یہ ہیں ابرار جن کو جنت ملے گی۔ اور بھی ان کے وصف، وہ کیا؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ خدا کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سب کو کھانا کھلانے کا بڑا ثواب، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی۔ اچھا، اور پھر ان کو کھلا کے کیا کہتے ہیں؟ مسکین کو کھلا دیا، یتیم کو کھلا دیا، احسان نہیں جتاتے۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش، نہایت سخت ہے۔ دیکھیں، یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلایا تو کھانا کھلا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی ذات کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ اب غور کریں، اخلاص اسے کہتے ہیں۔ ہم تو کسی کو دے دیں نا کبھی 100 روپیہ، یا کسی کی برے وقت میں مدد کر دیں، تو پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے یار کبھی ہمارے اوپر برا وقت ہے تو یہ ہماری مدد کرے۔ اور اگر یہ نہ بھی ہو کہ چلے ایک آدمی کروڑ پتی ہے، دوسرا بہت غریب ہے، اب غریب کو اس نے دے دیا 10,000 روپیہ، تو یہ تو نہیں امیر سوچے گا کہ میرے اوپر برا وقت ہے تو یہ میری مدد کرے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یار جس کی میں نے مدد کیا میرا شکریہ ادا کرے، میرا شکریہ ادا کرے۔ آتے جاتے ذرا سلام کر دیا کرے۔ لوگوں کے درمیان اگر میں آؤں اور یہ بیٹھا ہو تو جھک کے مجھے حاجی صاحب کہہ کے ملاقات کر لے۔ آئے ہائے، ہمارا یقین کرے ہمارے اخلاص کا کیا حال ہے۔ ہم کسی پہ احسان کر دیں تو یا تو بدلے کی تمنا یا شکریہ کی تمنا ہے۔ یار شکریہ تو ادا کرے، یار ایسا بے دید آدمی ہے، میں نے اتنی مدد کی ہے بھول کے شکریہ تک نہیں ادا کیا۔ ارے بھائی، یہ جو شکریہ کی تمنا ہے یہ اخلاص کامل کے خلاف ہے۔ صرف اللہ کے لیے، انما، الفاظ دیکھیے، فرمائے انما، صرف ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہیے نہ تم سے شکریہ چاہیے۔
کاش کہ ہمارا اخلاص ایسا ہو جائے، کسی کی بھلے اس کو پورا مکان ہی تحفے میں دے دیں، غریب آدمی ہے، مکان نہیں تھا، اس کو مکان دے دیا، غریب آدمی تھا، بچی کی شادی نہیں کر سکتا تھا، ہم نے 5 لاکھ روپیہ دے کے اس کی بچی کی شادی کرا دی، لیکن کبھی اسے تمنا نہ کرے میرا شکریہ ادا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کے شکریہ کے لیے پیسہ خرچ نہیں کیا، میں نے خدا سے اجر لینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا، لوجہ اللہ کی، اللہ کے لیے کیا تھا، شکریہ کے لیے نہیں کیا تھا. کاش ہمارا اخلاص ایسا ہو جائے، ہمارا اخلاص ایسا ہو جائے تو پھر وہ جو جنت کی نعمتیں جو بیان ہو رہی ہیں پھر یہ نصیب ہوں گی، پھر یہ جنت کی یہ ساری چیزیں. اب پھر کیا ہوگا؟ ایسے اخلاص کے ساتھ جب خرچ کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو انہیں اللہ اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تر و تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا. جو یتیم، مسکین، غریب کو کھانا کھلائیں اور کوئی مطالبہ نہ کریں، عوض نہ مانگیں، قیامت کے دن سے ڈریں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے شر سے اسے بچا لے گا اور انہیں تر و تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، یہی مطلوب ہونا چاہیے، مقصود ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.